اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے لیکن ابھی تک رہا نہیں ہو سکے، اور دوسرا شہباز گل اور ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی اور دیگر کے کیسوں کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپڈیٹ کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں 24 نومبر سے پہلے اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد اعظم سواتی کا جسمانی ریمانڈ لیا، اور اس کے بعد جب ضمانت ہوئی تو کسی اور کیس میں اعظم سواتی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کیس میں ضمانت ہوئی، پھر کسی اور کیس میں ضمانت کرائی اور کیس میں گرفتار کر لیا۔ اعظم سواتی کو کم سے کم 25-20 کیسوں میں گرفتار اور ضمانتیں ڈالی گئی ہیں، اور یہ سب سے بڑا سوال پاکستان کے عدالتی نظام ہے، جس پر جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں کہ شک کرنا گناہ ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستانی قوم کے ٹیکس پر پیسے لیتے ہیں اور مفاد کسی اور پر کرتے ہیں، کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیے، پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہوتی تو سب سے پہلے اگر کوئی جن لوگوں نے 9 مئی میں ملزم ہیں یا ان کو مجرم قرار دے کر، وہ الگ ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 9 مئی میں سزا پانے والے ملزم ہیں انہیں کا سزا معطل کر دی اور ان کو ضمانتیں منظور کر لی، اور جسٹس اسحاق خان اور جسٹس بابر فروخ ستار صاحب نے ضمانتیں منظور کرتے انہیں رہا کرنے کا فوری طور پر حکم دیا۔ دیکھیے، پاکستان میں اگر آزاد جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی طرح ہوں تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا، لیکن افسوس یہاں نون لیگ کے مفاد والے ججوں کو اب سپریم کورٹ میں لا رہا ہے، اور یہ کام جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کر رہے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں جب مفاد ہو تو پاکستان میں قانون و آئین کی حکمرانی نہیں رہتی۔ دیکھیے، پاکستان میں جو اس وقت چل رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب 9 مئی والے دن راول پنڈی میں تھے اور کراچی میں تھے، اس پر کراچی میں کوئی FIR درج نہیں۔ شاہ محمود قریشی کو اگست میں گرفتار کیا گیا تھا، صرف یہ تھا کہ عمران خان کی پارٹی میں توڑیں اور نئی پارٹی بنائیں، اور جس میں آپ کے مختلف دھڑے شامل کر دیے جائیں گے اور پارٹی بنائیں، جس پر شاہ محمود قریشی نے یہ بات کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اور شاہ محمود قریشی جب 9 مئی سے پہلے رہا ہوئے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں کرائی، اور عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرنے کے بعد جب عمران خان گرفتار ہو گئے تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، اور اوپر لکھا تھا کہ شاہ محمود قریشی کی بہت انتہائی اہم پریس کانفرنس۔ ہم بھی سوچنے کہ کیا شاہ صاحب اپنا چھوڑ رہے ہیں پارٹی یا کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم دیگر بات کرتے، لیکن شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ون پالیسی فرام عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ میری ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب کو وہیں سے FIA نے گرفتار کیا سیفر کیس میں، اور سیفر کیس میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت سیشن کورٹ نے نائب کی کورٹ نے مسترد کی، اس کے بعد سپریم کورٹ سے ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے پھر فیصلہ قدم، اور پھر 9 مئی سے ضمانتیں ہوئی تو پھر پنجاب پولیس نے گرفتار کر لی۔ عدالتوں سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص کی جگہ اتنی جگہ کہاں ہو سکتا ہے، صرف یہ سوال کا جواب دے دیں۔ میں حیران ہوں PTI کی لیگل ٹیم کو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ایک جگہ پر کہاں ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیے، دوسری جو کینسر کی مریض ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ بھی اسی طرح جیل میں سڑ رہی ہے، جس نے نواز شریف کو 70,000 ووٹ سے ہرایا تھا۔ نون لیگ کا ہر شخص یہ گواہی دیتا ہے اور وقت ثابت کرے گا۔ نواز شریف ایک قید خاتون اور جو جیل میں اس کی نہ کوئی کمپین کی گئی، نہ اس کے لیے کوئی مشینری ایکٹیو تھی، نہ کچھ تھا، اس کے باوجود ہی ڈاکٹر یاسمین راشد الیکشن جیتی اور بھارے ووٹوں سے جیتی۔ اس کے باوجود نواز شریف کو شکست ہوئی، اور نواز شریف کے ساتھ جو پروٹوکول دیا گیا وہی نہیں ہوا۔ دوسرا، عمر سرفراز چیمہ صاحب
اور میں حیران ہوتا ہوں پی ٹی آئی کے بڑے لوگوں کو، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ایک درخواست دینی چاہیے۔ ہم ٹاپک بنائیں گے کہ عمران خان صاحب کا جو خط ہے اس کے جو اصل مدد ذیل وجوہات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم اہم پوائنٹ آپ کو کم سے کم 10 منٹوں میں جو انتہائی اہم پوائنٹ ہوں گے وہ بتائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا خط جو ہے وہ 349 پیجوں پر یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور عمران خان صاحب نے، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بھیجنی چاہیے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔